بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پری ہر سوال کا جواب لکھ کر دیتی ہے۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بیحد مجرب ہے اور بیحد آزمودہ ہے اور بہت ہی لاسانی عمل ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کے کال آ رہے تھے، میں کال ریسیو نہیں کر رہا تھا اور بہت لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر بھی رابطہ کیے، لیکن بہت کم لوگوں کا میں جواب دے پایا۔ ان سب کی بس یہی ایک سوال تھا کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو مسئلہ ایسا تھا کہ لوگوں کے کام چل رہے تھے، لوگوں کے علاج معالجے کے مسئلے تھے، تو اس میں ذرا مصروفیات تھی اور ابھی بھی کام چل رہا ہے الحمدللہ، وقت نہیں مل رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے اصرار کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے وقت میں برکت عطا کرے اور ہم آپ کے لیے عمل پیش کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ابھی باتیں بہت ہو گئی، بھی ہم چلتے عمل کی جانب۔ عمل بہت پاورفل اور بیحد مجرب اور بیحد آسان ہے اور اس میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی پرہیز بھی نہیں ہے، نہ ہی زوال ماہ کا مسئلہ ہے، نہ ہی عروج ماہ کا مسئلہ ہے۔ اگر 9 چندی جمعرات ملتی ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے، نور علی نور۔ اگر 9 چندی جمعرات نہیں ملتی ہے تو کسی بھی جمعرات سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ عمل اسٹارٹ کرنا ہے آپ کو نماز عشاء کے بعد، کوئی بھی ایک وقت رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور جس گھر میں کر رہے ہو اچھی خوشبو جلائے، جو خوشبو آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہو وہ خوشبو آپ جلاؤ، یا خوشبو نہیں جلا سکتے ہو تو آپ اگربتی جلاؤ، اپنے جسم کے اوپر بھی اپنی جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو لگاؤ، اچھی عطر لگاؤ، اور پھر لیڈیز اگر کر رہی ہے تو لیڈیز عطر نہیں لگائیں گی، خوشبو وغیرہ اگربتی وغیرہ جلا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس عمل کو آپ ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ کوئی بھی ایک ٹائم رکھو، رات میں اگر 10 بجے کر رہے ہو تو 16 راتوں تک کہ آپ کو رات میں 10 بجے کرنا ہے، اگر 11 بجے کر رہے ہو تو 16 راتوں تک کہ آپ کو رات میں 11 بجے کہنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم رکھو، ایک ہی جگہ رکھو، ایک ہی وقت رکھو۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کر کے کہ آپ کو جو ہے بتایا نا میں نے، کمرہ پاک صاف ہو، کمرہ تنہائی والا ہونا چاہیے، اس کمرے میں کم سامان ہو، زیادہ سامان نہ ہو، جو عمل سے ریلیٹڈ سامان ہوتے ہیں وہی سامان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو عمل میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ عمل کریں گے تو سب میں پہلے آپ کا احسار کر لو۔ آپ نے احسار کر لیا، احسار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے سینے کے اوپر پھونک مارے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارے، اور پھر جو ہے سارے جسم کے اوپر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک کہ آپ ہاتھ پھیر لے۔ یہ جسمانی احسار کافی ہے، جسمانی احسار ہی کرنا ہے، اس میں ڈر خوف تو نہیں ہے۔ پھر بھی اپنا بہترین عمل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ اپنی سیفٹی کرتا ہے۔ پہلے آپ کا احسار کر لو، احسار کرے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے آپ کو پھر جو ہے یہ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ جو عبارت آ رہی ہے نا، آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 39 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، سمجھے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو اس کو 39 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 39 مرتبہ پڑھو گے پھر کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ دیکھو آپ کے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے الخبیر المبین شاہنا وطیفوقن سیتروبن آہن آہن نمو لخن۔ الخبیر المبین شاہنا وطیفوقن سیتروبن آہن آہن نمو لخن۔ ہندی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے۔ اس طریقے سے آپ کو 39 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے 39 مرتبہ ہو گئے پھر یہ ایک رات کا عمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو 16 راتوں تک کے عمل کرنا ہے۔ جب آپ 16 راتوں تک کے عمل کر لیے پھر آپ اس کے عامل بن گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس سے بھی کام کیسے لینا ہے؟
پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے جب آپ اس کے عامل بن گئے نا تو آپ کے اوپر سے وقت کی قید ہٹ جاتی ہے، ٹائم کی قید ہٹ جاتی ہے۔ پھر آپ کو جب بھی کسی بھی بارے میں جاننا ہے، کسی کے بھی بارے میں، کس کے اوپر کیا اثرات ہے، کوئی گم ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کو کوئی آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے، یا آپ کو کسی کے بارے میں جاننا ہے، یا کسی کے بارے میں کچھ رپورٹ نکالنا ہے، یا امتحانی پرچوں کے بارے میں جاننا ہے، یہاں تک کہ آپ اس سے جوئے سٹے کے نمبر بھی لے سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اللہ کے یہاں پہ آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ نورانی کام سے کوئی غلط چیز حاصل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نورانی عمل ہے تو نورانی عمل سے آپ کوئی سپلی والا کام مت کرو، کوئی گندا کام مت کرو، اس سے آپ جائز کام کرو، سمجھے؟ تو آپ اس سے ہر چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو، ہر چیز بولے تو ہر چیز، جو بھی آپ کو جاننا ہے آپ وہ معلوم کر سکتے ہو۔ پھر آپ کو 17ویں دن سے، میں بولا نا جب آپ 16 راتوں تک کے جب آپ نے ٹائم ٹو ٹائم عمل کیا ہے، پھر آپ سے ٹائم کی قید ہٹ جاتی ہے، وقت کی قید ہٹ جاتی ہے، پھر آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ پہ آپ کر سکتے ہو۔ بس کرنے کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے، تنہائی والی جگہ پہ آپ کو عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی دیکھے نہیں۔ جب 17ویں دن ہو یا رات ہو، جب بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کر کے کہ آپ کو جو ہے آپ کا سوال جو ہے ایک پرچے کے اوپر لکھنا ہے، اور پرچہ اتنا بڑا ہو کہ جب آپ سوال لکھیں تو نیچے اس میں اتنی جگہ رہنا چاہیے کہ آپ کا جواب اسی پرچے کے اوپر وہ پڑھ لکھ سکے۔ تو آپ کو آپ کا سوال لکھنا ہے، آپ کی جو بھی زبان ہو، انگلش، ہندی، مراٹھی، گجراتی، ملیالم، کنڑ، اردو جو لکھنا ہے، عربی وغیرہ جو بھی آپ کی زبان ہو وہ زبان میں آپ کو لکھ دینا ہے۔ لکھ کر کے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو جو ہے مصلے کے نیچے رکھنا ہے، جا نماز کے نیچے، اس جگہ پہ رکھنا ہے جس جگہ پہ ہم سجدہ نہیں کرتے گئے، اس جگہ پہ آپ کو اس کو رکھ دینا ہے ویسی، اور پھر جو ہے اس کے اوپر جا نماز بچھا دینا ہے۔ پہلے اس کو رکھ دو آپ ایک انداز سے کہ آپ اتنی جگہ پہ آپ کا سجدہ ہو جاتا ہے، اتنی جگہ پہ آپ کو اس پرچے کو بچھا کر کے رکھ دینا ہے جس میں آپ کا سوال ہے۔ جب آپ نے رکھ دیا پھر اس کے اوپر آپ کو جو ہے مصلہ بچھا دینا ہے، مصلہ بچھا کر کے اسی جگہ پہ، اسی مصلے کے اوپر پھر آپ کو جو ہے اسی عبارت کو پڑھنا ہے 39 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر 39 مرتبہ پڑھ کر کے آپ جیسی مصلہ اٹھائیں گے تو اس کے نیچے آپ کو آپ کا جواب لکھا ہوا ملے گا، سمجھے؟ عمل بہت ہی پاورفل ہے، اور دیکھیں کتنا آسان عمل اور کتنا مجرب عمل ہے۔ آپ اس سے ہر قسم کی معلومات، پھر بتا دوں، ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے۔ جب آپ کو یہ پاور حاصل ہو جاوے، جو اس کے خدام وغیرہ ہے، جو اس کی خادمین وغیرہ ہے، یہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے، سمجھے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی 16 دن جب آپ عمل کر لیے، یعنی 16 راتیں تک جب آپ تنہائی میں عمل کر لیے، پھر آپ کو اگر کسی کے بارے میں بھی جاننا ہے تو آپ کسی بھی ٹائم پہ جان سکتے ہو، لیکن تنہائی میں آپ کو عمل پڑھنا ہے، اور تنہائی میں آپ کو وہ سوال لکھنا ہے، اور تنہائی میں آپ کو پھر وہ آپ کا جو بھی پروگرام ہے، یعنی جو بھی چیزیں آپ کو تنہائی میں ہی کرنا ہے، سمجھے؟ پرچہ لکھ کر کے نیچے رکھ دینا ہے جا نماز کے نیچے، اور پھر ویسے ہی آپ کو 39 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جب مصلہ اٹھاؤں گے تو اس کے نیچے آپ کو اسی پرچے کے اوپر آپ کو آپ کا جواب لکھا ہوا ملے گا، سمجھے؟ عمل یہی ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکیں۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، روحانی تعلق سے، گھر کی بندش کروانا ہو، یا جادو جنات کے اثرات ہو، یا خبیث ارواح کے اثرات ہو، یا جنات کے اثرات ہو، یا ام الصبیان کے اثرات ہو، یا آوان کے اثرات ہو، یا کسی قسم کے بھی اثرات ہو، یا بھوت چڑیل کے اثرات ہو، یا کاروبار کے کچھ مسئلے مسائل ہو، یا روحانی تعلق سے کوئی مسئلے مسائل ہو، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔